بسم ویورز اللہ ویلکم ٹو مائی چینل قرۃ الرحمن القرآن. ویورز آج میں آپ کے لیے الرحیم. سورۃ لقمان کے رکن نمبر 3 کی قرأت لے کے آئی ہوں. ویورز سورۃ لقمان کے رکن نمبر 3 میں آیت نمبر 20 سے لے کے آیت نمبر 30 تک آیات ہے. اس سے پہلے ویورز میں آپ سے کہنا چاہوں گی کہ میری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں. اگر آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک کر لیں، اس کو دوسرے کے ساتھ شیئر کر لیں اور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل کے آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ آنے والے وقتوں میں آپ کو میری آواز میری طرف سے نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملتا رہے. تو آئیے ویورز ہم کی پہلے درود پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد سورۃ لقمان کے رکن نمبر 3 کی رسم فرماتے ہیں، اس کے بعد ان آیات کا ترجمہ سماعت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. ومن كفر فلا يحزنك كفره، إلينا مرجعهم فينبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور. نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي القوي. صدق اللہ العظیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب کو خدا نے تمہارے قابو میں کر دیا ہے اور تم پر اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں پوری کر دی ہے. اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ خدا کے بارے میں جھگڑتے ہیں، نہ علم رکھتے ہیں اور نہ ہدایت اور نہ کتاب روشن. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کتاب خدا نے نازل فرمائی ہے اسی کی پیروی کرو تو کہتے ہیں کہ ہم تو اسی کی پیروی کریں گے جس پر اپنے باپ دادا کو پایا. بھلا اگرچہ شیطان ان کو دوزخ کے عذاب کی طرف بلاتا ہو تب بھی. اور جو شخص اپنے تحت خدا کا فرمانبردار کر دے اور نیکوکار بھی ہو تو اس نے مضبوط تصویر ہاتھ میں لے لی اور سب کاموں کا انجام خدا ہی کی طرف ہے. اور جو کفر کرے تو اس کا کفر تمہیں غمناک نہ کر دے. ان کو ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے، پھر جو کام وہ کیا کرتے تھے ہم ان کو جتا دیں گے. بے شک خدا
دلوں کی باتوں سے واقف ہے۔ ہم ان کو تھوڑا سا فائدہ پہنچائیں گے، پھر عذاب شدید کی طرف مجبور کر کے لے جائیں گے۔ اور اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا، تو بول اٹھیں گے کہ خدا نے۔ کہہ دو کہ خدا کا شکر ہے، لیکن ان میں اکثر سمجھ نہیں رکھتے۔ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب خدا ہی کا ہے، بے شک خدا بے پرواہ اور سزاوار حمد و ثنا ہے۔ اور اگر یوں ہو کہ زمین میں جتنے درخت ہیں سب کے سب قلم ہو، اور سمندر کا تمام پانی سیاہی ہو، اور اس کے بعد 7 سمندر اور سیاہی ہو جائے، تو خدا کی باتیں یعنی اس کی صفتیں ختم نہ ہو۔ بے شک خدا غالب حکمت والا ہے۔ خدا کو تمہارا پیدا کرنا اور چلا اٹھانا ایک شخص کے پیدا کرنے اور چلا اٹھانے کی طرح ہے۔ بے شک خدا سننے والا دیکھنے والا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ خدا ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے، اور اسی نے سورج اور چاند کو تمہارے سر فرمان کر رکھا ہے، ہر ایک وقت مقرر تک چل رہا ہے، اور یہ کہ خدا تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ یہ اس لیے کہ خدا کی ذات پر حق ہے، اور جن کو یہ لوگ خدا کے سوا پکارتے ہیں وہ لغو ہے، اور یہ کہ خدا ہی عالی رتبہ اور گرامی قدر ہے۔ صدق اللہ العظیم۔